اگر آپ کے بچے مدرسے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، ذرا اسکپ مت کرنا، پوری سن کے جانا، سبق ملے گا۔ آج کل کے مولوی حضرات مسجدوں میں کرتے کیا ہیں؟ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیں، سر پھاڑ دیتے ہیں۔ بہت ظالم ہے، یہ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس طرح کرنے سے بچہ بدذہن ہو جائے گا، دوبارہ قرآن پاک پڑھنے نہیں جائے گا۔ جو دادی ہیں، جو دادا، جو ماں بچوں کو زبردستی بھیجتے ہیں، جاؤ پڑھ کے جاؤ، پڑھ کے جاؤ، قرآن نہیں پڑھو گے تو کیا بنو گے؟ وہ بچہ ڈر جائے گا، باتھ روم بیٹھ جائے گا، ادھر ادھر گھومے گا۔ جب پڑھانے کا بات ہوگی، قرآن پاک پڑھنے کی بات ہوگی، نہیں جائے گا مسجد، کیونکہ زبردستی وہ مسجد بھیجیں گے تو یہی حال ہوگا۔ تو جو قاری صاحب تھے نا، جو بچوں کو پڑھاتے تھے، وہ بچوں کو بہت بری طرح پیٹتے تھے، بہت بری طرح مارتے تھے۔ ایک دن ہمسائی نے دیکھ لیا، ہمسائی نے دیکھا قاری کتنی بری طرح بچوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے۔ اس کو نا رہا نہ گیا، اس نے جا کے نا اس بچے کی ماں کو بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے بچے کو قاری صاحب نے بہت بری طرح مارا ہے۔ اب وہ نا انتظار میں تھی، بچہ آتا ہے، بچہ آیا، اسے پوچھا بیٹا آپ کو قاری صاحب مارتے ہیں؟ آپ کو سبق نہیں آتا اس لیے مارتے ہیں؟ کیوں مارتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، بچے کی آنکھ سے نا برسات شروع ہو گئی، چھم چھم چھم، موتیوں کی طرح جو گرتے ہیں نا، آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتا ہے قاری صاحب یہاں مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں، یوں کرتے ہیں، سب کے سامنے مارتے ہیں اور نا ننگا کر دیتے ہیں۔ بڑی پریشان ماں، کیا کروں؟ ماں کے لیے منہ کو آ گیا، بچہ تھا۔ آخر انتظار کرتی ہے، اس کا باپ آیا، باپ سے کہتی ہے، چاچا سے کہتی ہے، تایا سے کہتی ہے، سب سے کہتی ہے دیکھو آپ جا قاری صاحب سے کہو کہ بچے کو اس طرح نہ مارے۔ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اس کو پیار سے پڑھائے۔ بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، پیار سے پڑھائے، کیوں نہیں پڑھے گا بچہ؟ بچے شرارت نہیں کرتے، کون شرارت کریں گے؟ اگر بچہ پڑھنے قابل ہوتا ہم گھر نہ پڑھا لیتے، کیوں بھیجے آپ قاری صاحب کے پاس؟ جناب وہ سب نے قاری صاحب کو کہا کہ آپ نا بچے کو پیار سے پڑھایا کریں، کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ بچے کو مارتے، جگہ جگہ زخم کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یار انسان اس طرح کام نہیں کرتا، اس طرح بچہ متفر ہو جائے گا۔ اب قاری کو نا یہ بات نا بہت بری لگی، قاری کی ایگو ہرٹ ہو گئی کہ مجھ کو کمپلین کیا ہے ایک بچے کی وجہ سے۔ اب قاری کی آنکھ میں وہ بچہ کھٹکنے لگا۔ قاری نے بس سوچا کہ میں اس بچے سے بدلہ لوں گا، کسی طرح بدلہ لینا ہے بس۔ قاری بدلے کی آگ میں تھا، چھوٹے سے بچے سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ جو پڑھنے آتا بچہ اس کو اگنور کر دیتا، لات مار کے پیچھے کر دیتا، ہٹ یہاں سے، گھر میں جا کے کمپلین کرتا ہے، شکایت لگاتا ہے میری، خنزیر۔ وہ جناب اس کو گالیاں دیتا اور پیچھے کر دیتا، سبق کچھ بھی نہ دیتا، سبق کبھی زیادہ دیتا، کبھی کم دیتا، کبھی سنتا کبھی نہ سنتا، اور بچے کو سب کے سامنے ہٹ کرتا، بچے کو مارتا تو نہ۔ اب بچہ پھر خاموش کرے تو کیا کرے؟ شکایت لگائے تو کیا شکایت لگائے؟ پہلے شکایت لگائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ایک دن کیا ہوا، بہت زیادہ بارش ہوئی تو جو مسجد کی صفیں نا سب بھیگ گئی۔ تو قاری کے ذہن میں پلان آ گیا کہ بچے سے بدلہ کس طرح لینا ہے، بچے کو رستے سے صاف کرنا، کنارہ کرنا ہے بچے کا۔ اس نے سب بچوں سے کہا ساری صفیں اٹھاؤ، چھت پہ چھوڑ کے آؤ، چھت بھیگ گئی ہیں، صفیں ساری بھیگ گئی ہیں، اوپر سے دھوپ لگی، سوکھ جائیں گی۔ اب سب بچے جو دو بجے جا رہے ہیں، اوپر چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اب اس بچے کو کہتے ہیں اکیلا جا چھوڑنے کے لیے، چھوٹی صف دی، ایک چھوٹی صف دی کو تاکہ یہ اکیلا لے جائے۔ وہ اکیلا لے کے جا رہا ہے، اوپر جب پہنچا ہے تو اسے کہا جس طرف نا بیک سائڈ تھی مدرسے کی اس طرف سکھا۔ اب جو ہی سکھانے لگا ہے اس طرف نا سریے پڑے تھے، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو سامان پڑا تھا وہاں پہ۔ جو ہی بچہ آگے ہوا ہے ان کو سکھانے کے لیے دری کو، تو قاری نے دھکا دیا اس کو اور بچہ سریے کے اوپر گیا، سریے اسے جسم سے آر پار ہو گئے۔ اور یہ جو قاری کا ایک چہیتا لاڈلا منیٹر تھا نا کریڈٹ کا، اس کا وہ نے دیکھ لیا۔ قاری نے اس کو چپ کرنے کا اشارہ کیا اور دونوں نیچے آ گئے۔ نیچے آ گئے، سارے بچوں نے کہا بھائی آج پڑھائی نہیں ہوگی، مسجد گیر لیے، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ سب بچے اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہ جو ماں انتظار کر رہی، میرا بچہ نہیں آیا، سارے بچے آ گئے ہیں، پتہ کرایا بچوں سے، وہ کہتا ہے ہم تو کب کے آ گیا، تو پڑھائی ہوئی نہیں ہے، بارش ہوئی تھی تو صفیں گیلی ہو گئی۔ اب وہ کافی دیر انتظار کرتے رہی، گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ پھر وہ مسجد میں آئی ہے، قاری صاحب سے کہتی ہے میرا بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ وہ کہتا ہے کہیں کھیل رہا ہوگا، شرارتی تو بچہ ہے آپ کا، ہمیں کیا پتا، ہم تو یہاں سے چلا گیا ہے۔ اب ماں کو چین نہ آئے، آن گوان سب کو پوچھتی پھرے یہاں پہ آئے میرا بیٹا، یہاں پہ آئے میرا بیٹا، سب کہتے نہیں۔ اب سب مل کے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایسے ڈھونڈتے ہوئے کسی کا دھیان گیا مسجد کی بیک سائڈ پہ، دیکھا تو سریوں کے اندر اس کی لاش لاش پڑی ہے، سریے اس کے پیٹ سے، اس کی چھاتی سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ اوئے ہوئے، وہاں پہ تو قیامت کا سما تھا۔ ماں دھاڑے مار مار روتی ہے، اور قاری نے بھی فوراً کہہ دیا بچے سکھانے گئے دریا اوپر، لگتا ہے اس کا پاؤں سلپ ہوا، پیچھے گر گیا، وہ جان چھڑا لی۔ وہیں پہ سے کسی نے کمپلین کر دی پولیس میں
15 پہ کمپلین کر دی, لاش تو باہر نکالنی تھی اسی. لوگ 15 والے آئے تو پرچہ بھی ہو گیا, گول سے آگے تفتیش سب کی شروع ہو گئی. اب تو قاری کو سیاپے پڑ گئے. قاری جتنے بھی عام طور پہ قاری حضرات ہوتے ہیں نا, وہ کوئی KPK کے سے آ رہا ہے, کوئی جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے, یہاں پکا ٹکانا ہوتا نہیں ان کو. اب نا اس کی لاش کو نکالا ہے, پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, شام ہو گئی, شام کو لاش آئی ہے, تدفین ہو گئی. اب قاری کو شک پڑ گیا کہ یہ نا پولیس کیس بن جائے تو میرا مسئلہ بن جائے. اس نے راتوں رات نا اپنا بیوی بچے اس کو وہیں رہتے تھے ان کو لیا ہے اور نا رفو چکر ہو گیا. اس کا ٹھکانا پیچھے ہے ہی نہیں تھا کسی کو پتہ. اب اگلے دن دیکھیں قاری صاحب نہیں ہے. قدرتی طور پہ ساتھ ایک گھر تھا, ان کے گھر میں CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا. ان سے کہا کیمرے میں چیک تو کریں, آپ کے کیمرہ لگا ہوا, بچہ کیسے گرا ہے. جب انہوں نے چیک کیا تو دیکھتے ہیں قاری صاحب پیچھے کھڑے ہیں, جو بھی بچے نے درس کرنے کے لیے آگے جھکا ہے, قاری نے لات ماری اور بچہ زمین پہ اس کے اندر سریے میں کھپ گیا جا کے. اب وہ قاری کو ڈھونڈ رہے ہیں. قاری کے لوہا کی نور ہے, وہ آگے پیچھے تو کچھ لوگ مل گئے, قاری نہ ملا. اور وہ بڑے لوگ بھاگ بھوگ جاتے ہیں, ان کے پیچھے مدرسے کے مولوی حضرات ہوتے ہیں, مفتی حضرات ہوتے ہیں. اب ماں باپ وہ جناب کیا کریں, پولیس بھی کھانے کو بیٹھی ہے, پولیس کے منہ خون لگا ہوا ہے, وہ تو بغیر پیسے لیے کچھ کام کرتی نہیں ہے. اب وہ دوسری سٹی میں جانا ہے, دوسری اسٹیٹ میں جانا ہے, وہ جناب کوشش تو کی لیکن پولیس نے وہ خاص کارروائی نہ کی. لیکن کیا ہوا, ماں باپ ایک بچے سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور قاری جناب دوبارہ کسی مسجد میں وضو کر کے جناب لات وہ شلوار ٹخنوں تک اٹھا کے اللہ وہ کے نماز پڑھائے گا. لعنت ہے ایسے مولویوں پہ, ایسے قاریوں پہ جو ظلم کرتے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ. یہ کہانی نہیں ہے, اس طرح کی ہزار کہانی ہیں. مدرسوں میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں, مارتے ہیں بہت بری طرح, لات پاؤں توڑ دیتے ہیں, ہاتھ توڑ دیتے ہیں. ہزاروں کیس بنے ہیں, کسی ایک کیس میں پرمنٹ سزا نہیں ہوئی, کیونکہ ان کے پیچھے ملا حضرات ہوتے ہیں. اور ملا جتنا بھی ہے نا وہ فتنہ ہے ہمارے مذہب میں. دین سب کے لیے ہے, مولویوں کے لیے دین نہیں ہے. ہماری غلطی کیا, ہم دین سیکھتے نہیں ہیں. ایک کوا نا کسی مولوی کی نا بوری اٹھا کے لے گیا, مولوی کھانا کھا رہا تھا, تو مولوی نے پتہ کیا کہتا میری بوٹی واپس کرتا ہے کہ نہیں, ورنہ کل مسجد میں فتویٰ لگا دوں گا, کوا حرام نہیں ہے, حلال ہے کوا. وہ کوے نے ہاتھ جوڑے ہم نے اور بوٹی واپس رکھ دی. یہ ان کو جب بھی کوئی بات کرو نا, ان کو فتویٰ لگانے آ جاتے ہیں. دین پہ بالکل عمل یہ نہیں کرتے. اگر یہ دین پہ عمل کرتے ہوتے نا تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. جب بھی کہیں کھڑا ہونا کا وقت ہوتا ہے, یہ اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں. ایک چابیرہ کھلونا ابھی دیکھتے ہیں آج کل اسلام آباد میں جاتا رہتا ہے. اللہ سے ہدایت مانگے, برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. ایسے قاریوں کے پاس بچوں کو بھیجنے سے بہتر ہے آپ ایک ٹیوشن دے کے, ایک اچھی رقم دے کے بچے کے لیے ٹیوشن پہ گھر میں مولوی صاحب کا بندوبست کر لیں. آپ کے سامنے ہو رہا ہے, جو بھی بوڑھے بڑے وہاں بیٹھے ہیں, بچے کے سامنے قاری پڑھا رہا ہے, کس طرح پڑھا رہا ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہوگی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی میں سبق مل گیا ہوگا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.